بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ تمام پاکستانیوں نے سنا ہوگا ابھی تک کہ اپنے آپ کو عالم کہنے والے ابلیس کے راستے پہ چلنے والے ایک شخص نے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز یا خیر خواہ خواتین، وہ خواتین جن کی تعداد تقریباً 60 سے 70 لاکھ میں بنتی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑے ہیں ٹوٹل 2018 کے الیکشن میں 1,45,50 لاکھ کے قریب، تو اس میں سے نصف سے زیادہ خواتین ہیں۔ 60 سے 80 لاکھ کے قریب یہ خواتین بنتی ہے، جس میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب شامل ہیں۔ اس بندے نے جو غلیظ زبان استعمال کی ہے، ذرا وہ آپ ایک بار سن لیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے۔ یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ اخلاق پیدا کیے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں۔ یعنی آپ نے یہ زبان سن لی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے پتا تھا یہ بندہ اقتدار کے لالچ میں یا مریم نواز کو اپنی وفاداری دکھانے کے لیے، زرداری کو وفاداری دکھانے کے لیے، نواز شریف کو وفاداری دکھانے کے لیے کافی حد تک گر چکا ہے، لیکن یقین مانے میرا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ اتنا گر جائے گا۔ چونکہ ایک پارٹی آپ کے خلاف ہے، ایک پارٹی کے لوگ آپ کے خلاف ووٹ دیتی ہے، وہ آپ مریم اور زرداری کو نہیں مانتے، تو آپ اس حد تک گر جاؤ گے کہ آپ 70-80 لاکھ خواتین، ماؤں بہنوں کو، اس ملک کی، اس دھرتی کے کلمہ گو ماؤں بہنوں کو آپ اتنا بڑا بہتان، اتنی بڑی غلاظت باری گفتگو کے بارے میں کریں گے؟ شرم آنی چاہیے۔ میں اور تو کچھ نہیں کہتا، دل مطلب کیا اس کے لیے کیا نکلے گا؟ گالیاں ہی نکلے گی نا اس کے لیے، اس جیسے بندے کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں گالی اس کو دوں، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے جو پاک دامن، جو معصوم خواتین پہ بہتان لگاتے ہیں، جو ان پہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں، آپ ذرا یہ سن لیں، پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے کچھ بات کہی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ ایسے کچھ غلیظ لوگ ہوں گے جو معصوم خواتین پہ، کلمہ گو خواتین پہ بہتان لگائیں گے اور ان پہ جھوٹ بولیں گے، صرف اور صرف اپنی سیاسی بڑاس نکالنے کے لیے۔ افسوس، صد افسوس۔ ذرا سن لے کیا کہتے ہیں قرآن پاک۔ اللہ پاک قرآن پاک میں واضح طور پہ کیا فرماتا ہے مسلمانوں کو۔ کسی بے گناہ معصوم پر الزام تراشی کرنا، بہتان بازی کرنا، اسلام میں جو فوجداری جرم ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے 2 سزائیں بتائی ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا۔ جو شخص کسی پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے اور پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتا، فرمایا اس کو 80 کوڑے مارو، اور ان کوڑوں کے ساتھ اس کی ہمیشہ کے لیے کبھی کسی معاملے گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس کو معاشرے سے تنہا کر دیا جائے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یعنی کسی پر آپ الزام لگا رہے ہیں 4 گواہ نہیں لا سکتے، 4 گواہ لاؤ، آپ گناہگار ہیں، گناہگار ہے، اور اس لیے آپ اس کے اگر اس نے نہ لایا پھر اس پر 80 کوڑے مارو، اور اس کی شہادت، اس کی گواہی کبھی بھی کسی عدالت میں قبول نہ کی جائے، کوئی معاشرہ اسے بائیکاٹ کر دے۔ وقت کم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا السبع الموبقات، 7 تباہ کن چیزوں سے بچو، جو انسان کی دنیا میں تباہ کرتی ہے اس کا دین بھی تباہ کر دیتی ہے۔ پھر قذف المحصنات المؤمنات، اور پاک دامن عورت پر الزام تراشی کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور یہ جرم اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دی ہے، اور ہم اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ اور اصل میں بھائی اسامہ بیٹا، بات یہ ہے کہ الزام تراشی جو ہے اس کے پیچھے ایک نفسیاتی بیماری ہے
جو شخص کسی کو بھی اپنے آپ سے کسی طرح بڑا ہوا پاتا ہے اور اس کی عزت دیکھتا ہے اس کو حسد اٹھتا ہے، اس کو چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو میں گرا دوں، اس کی میں کسی عزت کو داغدار کروں، اس کی عزت کو داغدار، اس لیے اس پر الزام تراشیاں کرتا ہے۔ تو اسلام نے اس کے لیے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہَمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جویل، جو لوگوں کی لوگوں کی نگاہوں میں دوسروں کی نگاہوں میں لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کے لیے ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے، تباہی، مطلب تباہی بربادی ہے ان کے لیے، الزام تراشی اس لیے تاکہ جو جس مقام پر یہ پہنچے اس مقام سے گر جائے۔ یہ آپ نے سن لیا کہ اللہ پاک واضح طور پہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بات سن لیں، جو انہوں نے کئی سال پہلے ایک بات کہی تھی، لیکن کیا پتا تھا کہ ہمیں اس کے خلاف اور اس کو آئینہ دکھانے کے لیے سنوانا پڑے گا، ہمیں کیا پتا تھا۔ نبی نے فرمایا جس نے کسی نیک عورت پہ بدکاری کی تہمت لگائی اور توبہ نہ کی اور معافی نہ مانگی اور پھر 100 سال مصلی بچھا کے نفل پڑھتا رہا اور سجدے کرتا رہا، ہاں اس 100 سال کے نفلوں کے بعد بھی جہنم میں گرے گا، جہنم میں گرے گا، جہنم میں گرے گا۔ یہ اللہ پاک اپنے فرمان سنا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا، ٹوٹل جہاں کو انسانوں کو کیا پیغام دیا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی۔ ہم لوگ نہیں کہتے یہ وہ دین ہے جس کے ہم لوگ گناہگار، ایک کمزور مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ اپنے رب اللہ سے درخواست کرتے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں۔ یہ کم از کم ہمیں اتنا پتا ہے، کچھ کمزور مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، بہت کم علم کے ہوتے ہوئے، کہ کسی کی ماں بہن پہ اور ایک دم 70-80 لاکھ خواتین پہ، معصوم خواتین پہ آپ اس طرح بہتان لگاتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کو فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی۔ ہمیں تو بہت سوچ فکر ہے، لیکن یہ بے شرم بندہ، یہ ابلیس کے راہ پہ چل نکلا ہے۔ اس طرح کی غلاظت بری زبان نہ آج تک رانا ثناءاللہ نے استعمال کی، نہ طلال چودھری نے استعمال کی، نہ دانیال عزیز نے استعمال کی۔ وہ جتنے بھی گرے ہوئے ہیں، جتنے بھی لچر ٹچر ٹاپ لوگ ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ہے کم از کم 70-80 لاکھ خواتین پہ آپ اس طرح کے مغالطات بکتے ہیں، اس کو شرم آنی چاہیے۔ اور مولانا کا نام اس کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، بہرحال استعمال نہیں کرنا چاہیے مجھے۔ جو لوگ تحریک انصاف کے یا باقی لوگوں کو وہ درس دینے کی کوشش کرتے تھے آج سے پہلے کہ آپ ایک عالم کے خلاف بات کرتے ہو اور ایک عالم کے خلاف اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، آپ علماء کا خیال رکھیں۔ علماء کا احترام ہے، لیکن ابلیس کے راستے پہ جو لوگ چلتے ہیں، ابلیس کے راستے پہ جو لوگ چل پڑے، جن کے کسی بھی عمل سے ایک عالم ہونے کا شعبہ نہیں ہوتا، اس کے ہر عمل سے ایک جاہل ہونے کا شعبہ ہوتا ہے، تو اس بندے کو جو 70-80 لاکھ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اس طرح غلاظت بری گالی دے، اس کا احترام آپ آئندہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کے کسی بھی نوجوان سے آپ یہ نہ درخواست کیجیے گا، نہ ان کو کہے گا کہ اس طرح اس جیسے جاہل اور غلیظ بندے کی آپ عزت کریں اور تکریم کریں۔ ایسے غلاظت برے سانڈ کی ہم لوگ عزت نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مرنا چاہیے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت نہیں دینی تو اس کو نشان عبرت بنائے۔ 70-80 لاکھ ماں بہنوں اور بیٹیوں پہ اس طرح غلاظت کا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مرنا نہیں ہے آپ نے، آپ اپنی قبر بھول گئے ہو۔ شرم کرو، لعنت ہے تمہاری ایسی سوچ پہ، لعنت ہے ایسی حکومت پہ، لعنت ہے ایسی کرسی پہ جس کے لیے تم نے اپنا دین ایمان بیچ دیا اور اتنے گر چکے ہو۔ افسوس، صد افسوس، شرم کی بات ہے۔